خبر یہ کہ پی ٹی آئی رہنما عبداللہ طاہر قتل کیس میں ہنی ٹریپ میں ملوث ٹک ٹاکر سے متعلق مزید انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ احمد کھوکر سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں، بتائیے احمد۔ جی بالکل، یہ ٹک ٹاکر کا جو نام ہے وہ لاریب ہے، جو کہ سیالکوٹ کی رہائشی ہے پولیس کے مطابق، اور پولیس رائے کے مطابق جو لاریب کی شادی ہے وہ عبداللہ طاہر کو قتل کرنے والے شوٹر گینگ کے سرگنا سے ہوئی تھی، اور گینگ لیڈر سے جب کھلا ہوا اس کے بعد لڑکی نے دوسری شادی کی، اور پھر دوسرے شوہر سے جو دوبارہ علیحدگی ہوئی ہے تو دوبارہ اس ٹک ٹاکر نے اسی شوٹر گینگ کے جو لیڈر ہیں ان سے رابطہ کیا۔ گینگ لیڈر سے جو پہلا ٹاسک دیا وہ عبداللہ طاہر کو ہنی ٹریپ کرنے کے حوالے سے دیا، تاہم لڑکی نے عبداللہ طاہر کی جو عبداللہ طاہر کو تصویریں شیئر کی ہے، عبداللہ طاہر کی جانب سے اس کو کوئی جواب نہیں آیا، تو پھر یہ ٹاسک جو ہے اس کو بدل دیا گیا اور لڑکی کو ایک اور ٹاسک دیا گیا، اور وہ ٹاسک یہ تھا کہ مقتول جو عبداللہ طاہر ہے ان کے ڈرائیور کو ہنی ٹریپ کیا جائے، اور پھر لڑکی نے ڈرائیور کو ہنی ٹریپ کر کے قتل کے منصوبے کی جو ہے وہ باقاعدہ تکمیل کی، اور عبداللہ طاہر کے قتل کے ڈیل جو ہے وہ 20 کروڑ روپے سے زائد میں ہوئی تھی۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ شاندانہ گلزار نے سلمان اکرم راجہ کی پارٹی فنڈ سے متعلق بیان پر سخت رد عمل دیا ہے۔ کہا یہ کہنا درست نہیں کہ پارلیمنٹیرینز فنڈز نہیں دے رہے، سلمان اکرم راجہ غلط بات کر رہے ہیں۔ ہر شخص کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ پہلے یہ بتائیں امریکہ سے سیاسی قیدیوں کے لیے آیا ہوا 50 کروڑ روپیہ کہاں گیا؟ علی امین گنڈا پور نے جو 40 کروڑ روپے دیے وہ کون کھا گیا؟ بات کہہ رہے سلمان صاحب، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو قیدیوں کا پیسہ امریکہ سے آیا 50 کروڑ، وہ کس نے کھایا، پھر کون اس کا جواب دے گا؟ اگر میں نے بتایا کہ جو علی امین نے 40 کروڑ دیا وہ پیسہ کون کھا گیا، تو پھر کسی کے منہ پہ کچھ نہیں رہے گا۔ دیکھیں، یہ اتفاق کا وقت ہے، عمران خان کی رہائی کا وقت ہے، ہر بندہ اپنی حیا کو بھاگ گئے، خاص کر وہ لوگ جن کے پاس سیٹیں ہیں۔ میں ایم این اے ہوں، میرے پاس نہ کوئی تنظیمی پوزیشن ہے نہ پارٹی کے میں عہدیدار ہوں، میں صرف اپنے حلقے کی ریپرزینٹیٹیو ہوں، لیکن ہر بندہ اپنا گریبان مطلب جھانک کے بات کرے۔ 50,000 نہیں دے رہے پارلیمنٹیرینز، ان سینیٹرز نے، میں 2 سینیٹر سے آپ کو نام دوں گی جنہوں نے میرے پاس الیکشن کے پیسے نہیں تھے، سینیٹر محسن عزیز اور سینیٹر سواتی صاحب، ان کو جب پتہ چلا، کیونکہ میں تو تب نئی جیل سے نکلی تھی، انہوں نے میرے کنٹریبیوٹ کیا۔ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے بھی الزامات پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں سیاست میں پیسہ کمانے کے لیے نہیں آیا، غلاظت کو ہر طرف غلاظت ہی نظر آتی ہے، بھرپور طریقے سے جواب دوں گا۔ آخری ٹیکس ریٹرن 30 کروڑ کا تھا، کیا میں نے پارٹی ٹکٹس بیچ کر روزی کمانا تھی؟ وکالت اور سیاست میرے لیے عبادت ہے۔ اس کو غلاظت ہی نظر آتی ہے، تو اس کا جواب بڑے بھرپور طریقے سے دیا ہے۔ حکومتوں کا کام ہے ان کو جواب دینا ہوگا، الزامات کا ان کو ثبوت پیش کرنے ہوں گے۔ میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، یہاں کوئی پیسہ کمانے نہیں آیا۔ آخری ٹیکس ریٹرن میرا 30 کروڑ روپے کا ہے، اور پچھلے 3 سال سے میں نے ایک مقدمہ نہیں کیا۔ اب سمجھتے ہیں اس بات کو، اس ملک کے امیر ترین وکلاء میں سے تھا۔ یہ میں نے پیسے کمانے کے لیے بنانا تھا، میں نے ٹکٹ بیچ کے روزی کمانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، مجھے جانتی ہے یہ دنیا، 35 سال سے میں یہاں موجود ہوں۔ میں نے کبھی بھی وکالت کو ذریعہ معاش صرف نہیں سمجھا، میں نے اس کو عبادت سمجھا ہے۔ میرے لیے سیاست بھی عبادت ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں پورے دل سے جاتا ہوں، روح کے ساتھ جاتا ہوں، اور اپنا تن من دھن اس کام میں لگاتا ہوں۔ پیسہ کبھی میرے لیے مطمع نظر نہیں رہا، نہ وکالت نہ سیاست۔ رہنما پی ٹی آئی جنید اکبر کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، ہم تمام آئینی و قانونی فورمز کو استعمال کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ بھائی ہے، کوئی لڑائی نہیں۔ شفیع جان نے کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت سب سے اہم ہے، اس پر سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ گنجانی نہیں کرائی گئی ہے، اور آج ہم دیکھیں گے اگر آج ملاقات نہیں ہوگی تو پھر ہم جو ہم نے کیا ہے 27 تاریخ کو، لیکن پھر ہم سوچیں گے کہ ہم آگے کیا کریں۔ راجہ صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، اس طرح اختلاف ہوتا ہے لیکن تارڑ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا مقصد ملک میں انتشار پھیلانا اور امن و امان تباہ کرنا ہے، تشدد کی سیاست پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکی ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مختلف ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججوں کے تقرر اور بعض ایڈیشنل ججوں کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے مسئلے کے حل میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شاہ رخ ارجمند، عمیر مجید ملک اور ایاز شوکت کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج تعینات کیا گیا۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں 10 ججوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ محمد رؤوف عطا، اللہ داد روشن اور عبد القیوم لہڑی کو
بلوچستان ہائی کورٹ میں بطور ایڈیشنل جج مقرر کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 نئے ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا ہے۔ جسٹس ایاز شوکت، جسٹس عمیر مجید ملک اور جسٹس شاہ رخ ارجمن نے حلف اٹھایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے ججز سے حلف لیا۔ حلف برداری تقریب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ حلف برداری تقریب میں ہائی کورٹ کے ججز، بار نمائندوں اور وکلاء نے شرکت کی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا تیسرا مرحلہ، 4 میں سے 2 نشستیں پیپلز پارٹی کے نام رہیں۔ اہل 14 باغ میں بڑا اپسیٹ ہوا۔ مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق آبائی نشست پر شکست کھا گئے۔ 214 پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق عوامی دست و بازو پارٹی کے امیدوار ساجد اقبال نے 40,522 ووٹ حاصل کیے۔ سردار عتیق 19,647 ووٹ لے سکے۔ اہل 15 باغ میں پیپلز پارٹی کے سردار ضیاء القمر 16,647 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ مد مقابل استحکام پاکستان پارٹی کے سردار تنویر الیاس اور مسلم لیگ نون کے مشتاق منہاس ہار گئے۔ اہل 17 حویلی میں پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھور نے 31,839 ووٹ لے کر میدان مار لیا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کے بعد پیٹرولیم ڈیلرز کا بھی ملک بھر میں پمپ بند کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ انجم وہاب سے اس بارے میں تفصیلات جاننے تھے۔ انجم وہاب، کیا تاریخ دی گئی ہے ڈیلرز کی جانب سے؟ بالکل، یہ صورتحال ہے کہ گڈ ٹرانسپورٹر کی ہڑتال کے بعد اب پیٹرول ڈیلر نے بھی پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 15 اگست صبح 6 بجے سے غیر مہینہ مدت تک پیٹرول پمپ بند کر دیے جائیں گے۔ پیٹرول پمپ کرنے کا فیصلہ ملک بھر کے ڈیلر کے اجلاس کے بعد کیا گیا۔ تو ان کا کہتا ہے پیٹرول پمپ اس وقت نہیں کھولیں گے جب تک مطالبات نہیں پوریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں 8% مارجن جو ہم نے مانگا تھا وہ دیا جائے، اور روزانہ بنیاد پر جو پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا جاتا ہے اس کا فیصلہ بھی وابستہ کے ماہانہ بنیاد پر کیا جائے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے مطالبات پیش کر دیے ہیں۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا، اس وجہ سے ہم مجبور ہو کر ہم نے 15 دن کا پہلے ٹائم دیا تھا، 72 گھنٹے کا ٹائم دے کے 15 اگست کی صبح 6 بجے ملک بھر میں 15 اگست کی صبح 6 بجے سے پیٹرول پمپ بند رہیں گے۔ انجم وہاب، آپ کا شکریہ۔ کوٹ ادو میں باراتیوں سے بھرا رکشہ مظفر گڑھ کینال میں گرنے کا واقعہ، نہر سے خاتون کی لاش مل گئی۔ جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی۔ 4 لاپتہ بچوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ بچوں کی عمریں 3 سے 14 سال کے درمیان ہیں۔ اہل خانہ کا کہنا ہے رکشے میں خواتین اور بچوں سمیت 26 افراد سوار تھے۔ خاندان کے 15 لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور 2 سے 3 خواتین ہیں، باقی میرا جو ہے وہ بچے ہیں۔ ایک 6 سال ہے، باقی سارے 10 سے 15 سال کے درمیان میں۔ گورنمنٹ آف پنجاب سے ریکویسٹ ہے مہربانی کر کے ان کی مالی امداد کی جائے۔ ان کے بچے واپس تو نہیں آ سکتے لیکن کم از کم مالی امداد کر کے ان کے دکھوں کا مداوع کیا جا سکتا ہے۔ خاندان بہت غریب خاندان ہے، مسائل التجا کرنے ایک بندہ بلا عرض کرنے جو ان کی امداد کی تھی وجہ۔ ایرانی خطرے کے پیش نظر صدر ٹرمپ نے ترکی سے خفیہ فوجی پرواز کے ذریعے سفر کیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ نیٹو اجلاس سے واپسی پر صدر ٹرمپ نے ایئر فورس 1 طیارے کے بجائے ترکی سے برطانیہ تک خفیہ فوجی پرواز میں سفر کیا۔ انقرہ میں کیمروں نے ٹرمپ کو ایئر فورس 1 میں سوار ہوتے دکھایا، لیکن اس کے بعد انہیں ہوائی اڈے کی ایک کیٹرنگ گاڑی کے ذریعے خفیہ طور پر ایک چھوٹے طیارے C-2TA تک پہنچایا گیا۔ ایئر فورس 1 کو بطور ڈیکائے طیارہ استعمال کیا گیا۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث صدر کے سفر کو انتہائی خفیہ رکھا گیا۔ پینٹاگون نے خفیہ پرواز سے متعلق تبصرے کی درخواست کا فوری جواب نہیں دیا۔ کولمبیا میں 7.4 شدت کے زلزلے سے تباہی مچ گئی۔ 132 افراد ہلاک، 570 زخمی ہو گئے۔ جنوبی کوریا میں شدید گرمی میں لوگوں کی مدد کے لیے روبوٹ سڑکوں پر آ گئے۔ سیول کے دریائے ہانگ میں 38 سینٹی گریڈ میں روبوٹ کو دوڑا کر تجربہ کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے شدید گرمی میں AI ٹیکنالوجی سے لیس روبوٹ مختلف کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔